خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کیسے کی، اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے طرح مشیر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہی اتنا دیا تھا۔ اور ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا تھا، یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد کے درمیان کس طرح رشتے ہوئے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو سب کچھ حوالہ جات کے ساتھ بتایا جائے گا۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ مجلس شورا کے ارکان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق اکابر صحابہ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کو جو اہم مسائل پیش آ گئے تھے، ان کا فیصلہ نہایت ضروری تھا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس پر گفتگو کی، باہم تبادلہ خیال کیا اور اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب ایک سیدھی اور میانہ روی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ مسلمانوں کے خاص و عام سب نے یکساں طور پر اس معتدل راہ کو پسند کیا۔ مجلس شورا کے اجلاس اور خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ ارکان شورا نے خلافت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور مسلمانوں کے امور و معاملات چلانے کے لیے موزوں شخصیات کے انتخاب پر بڑی توجہ سے غور کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بڑے وقار، تدبر اور حزم و احتیاط سے کام لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس عظیم مشن میں نہایت خوش اسلوبی سے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جس مہارت سے شورا کی قیادت کی وہ بے مثال ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شورا ہی میں طے کر دیا کہ وہ خود کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے امت کے مسائل حل کرنے کے لیے اہل حل و عقد منتخب کیے اور امت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب پر متحد کر دیا۔ اگر ان کی اپنی خواہش ہوتی تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کراتے یا اپنے چچا زاد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کراتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر کامل اتفاق ذی الحجہ کی آخری تاریخ 23 ہجری بمطابق 6 نومبر 644 عیسوی کو نماز فجر کے بعد ہوا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی امامت کرائی۔ نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ اس موقع پر انہوں نے وہ امامہ زیب سر کر رکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہنایا تھا۔ شورا کے تمام ارکان ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے مہاجرین و انصار کے تمام موجودہ حضرات اور لشکروں کے امراء کو بلا بھیجا
ان میں شام کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حمص کے امیر عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، مصر کے امیر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ وہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے۔ وہ آخری دم تک ان کے ساتھ رہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے، یہ سب حضرات ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر بعد میں فرمایا، اے علی، میں نے تمام صحابہ کے معاملے پر غور کیا اور محسوس کیا کہ کوئی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں ہے۔ آپ اس صورتحال کا اثر نہ لیجیے گا۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد دونوں خلفائے کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر تمام مہاجرین و انصار، لشکروں کے امراء اور دیگر تمام مسلمانوں نے ان کی بیعت کی۔ التمہید و البیان کے مؤلف نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد باخوشی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بادل ناخواستہ کی تھی، وہ سب من گھڑت ہیں۔ دوستو، اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدم قرار دیا، وہ گمراہ اور بدعتی ہے، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی، وہ غلطی پر ہے۔ ایسی غلطی کرنے والے کو اہل سنت گمراہ اور بدعتی نہیں سمجھتے، اگرچہ بعض علماء حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی، گویا اس کا خیال یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کر لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو والی مصر عبداللہ بن سعد کی طرف سے خط ملا کہ مسلمان افریقہ کے اطراف پر حملے کر دیں تو انہیں دشمن کے مقابلے میں بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ خط پڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کے علاقوں میں جہاد کے لیے اپنی رغبت ظاہر کی۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افریقہ کی طرف لشکر کشی کے بارے میں رائے طلب کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گفتگو ہوئی وہ یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابن مخرمہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے خلاف جنگ کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اکابر کو جمع کروں گا اور ان سے مشورہ کروں گا، جس رائے پر وہ متفق ہو گئے یا ان کی اکثریت متفق ہو گئی، میں وہی اقدام کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے لی۔ کچھ اور صحابہ سے بھی رجوع کیا، مسجد میں موجود تمام صحابہ سے بات کی، پھر ابو العور سعید بن زید کو بلایا اور فرمایا، اے ابو العور، تمہیں افریقہ کی طرف لشکر کشی کیوں ناپسند ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا کہ جب تک میری آنکھوں میں پانی ہے میں مسلمانوں کو ان کے خلاف لشکر کشی کے لیے نہیں بھیجوں گا۔
میری رائے ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف کچھ نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا انہوں نے ان کی رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں افریقہ کی طرف لشکر کشی کے لیے پکارا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس مشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بھی رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر رہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت علم دیا تھا، اور اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک قرات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی۔ آئیے وہ ایک ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا۔ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے۔ ان میں سر فہرست حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی ان منتخب شخصیات سے مشورہ کیا جو ہدایت یافتہ تھیں اور امت کو بھی ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے والی تھیں۔ ان سب نے مل کر اس معاملے کا تفصیلی مطالعہ کیا، اس پر اچھی طرح بحث و تمہیز کی، یہاں تک کہ ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ بعد ازاں دنیا کے اطراف و اکناف میں وہ موقف پہنچ گیا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہوا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی متفقہ رائے کا کہیں کوئی مخالف نظر نہیں آیا، نہ اس پر کوئی نکیر کرنے والا تھا۔ پھر قرآن مجید کی یکساں قرات کا معاملہ امت کے ہر فرد پر روشن ہو گیا۔ معروف ائمہ کرام اور علماء عظام اس باب میں صحابہ کرام کے اجماع سے بتمام و کمال آگاہ تھے۔ بلا شبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کو جمع کر کے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بہت اچھا لگا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، آپ نے یہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مصحف کی یکسانیت کے حوالے سے آپ کا فیصلہ بڑا صائب ہے۔ مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفقہ مصحف کے اہتمام کے بعد باقی مصاحف جلا دیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس اقدام کی بڑی تعریف کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیب تھوپنے والوں کو منع کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے، اے لوگو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کرو، ان کے لیے صرف بھلائی کی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کچھ بھی کیا ہے ہم سب صحابہ کی موجودگی میں کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے حاکم بنایا گیا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی آئی ہے، انہوں نے فرمایا جب لوگوں نے قرآن کے بارے میں اختلاف کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کیا اور ہم سے اس موضوع پر مشورہ کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا جائے۔ ہم سب اس معاملے میں ان سے متفق تھے۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر مجھ پر بھی وہی ذمہ داری ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کے فتنے میں کردار ادا کرنے والے مختلف قسم کے اسباب جمع ہو گئے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، مثلاً خوشحالی کی فراوانی اور معاشرے میں اس کے اثرات۔ معاشرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دبدبے والے زبردست ایڈمنسٹریٹر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مدینے سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو جانا، جاہلی عصبیت، کینہ پرور لوگوں کی سازشیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف منظم تدبیریں، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے مختلف حربے اور وسائل کا استعمال اور خطرناک صبائی اثرات وغیرہ۔ دوستو اصل یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کریم النفس اور حلیم خلیفہ کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر فتنہ بھڑکانے کا موقع مل گیا۔ ان لوگوں نے افواہ سازی کے کارخانے کھول دیے، جھوٹی اشتعال انگیز اور من گھڑت خبریں ادھر ادھر اڑانے اور پھیلانے لگے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عام لوگوں کو بھڑکا کر فضا میں زہر گھولنے لگے۔ غلط خبروں کی نشر و اشاعت کے ذریعے دوسروں کو برانگیختہ کیا۔ اس کماش کے کچھ لوگوں نے عام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مناظرے اور مجادلے شروع کر دیے۔ یہ لوگ مختلف والیان علاقہ جات پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ کچھ فتنہ پرور لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے نام سے جعلی خطوط لکھ کر بہت سے لوگوں کو ورغلایا اور اس بات کی اشاعت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی کے لیے خلافت کی وصیت کی گئی تھی۔ بصرہ، کوفہ اور مصر میں علاقائی سطح پر مختلف فسادی جتھے منظم کیے گئے۔ ہر علاقے سے سرپرستوں کے چار چار گروہ فتنہ گری کے لیے نکل پڑے اور مدینہ آ پہنچے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا۔ ان فتنہ پرور گروہوں نے اہل مدینہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ تو صحابہ کے بلانے پر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی شکایات اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کی کہ فضا مقدر ہو گئی۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف علامات اختیار کیں اور نعرے گھڑ لیے۔ مثلاً وہ نعرہ تکبیر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا جہاد مظالم کے خلاف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے آئے ہیں۔ اس قسم کے اعلانات کے شور میں وہ مختلف گورنروں کی تبدیلی یا معزولی کا مطالبہ کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے منصب خلافت سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یوں شر انگیز فتنہ پرور لوگوں کی جسارت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران انہیں خبر ملی کہ مختلف علاقوں سے لوگ خلیفہ کی مدد کو آنے والے ہیں۔ اس صورتحال میں ان شرپسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر کے انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان واقعات میں اور پھر بعد میں رونما ہونے والے علمیوں کے پس پردہ عبداللہ بن سبا یہودیوں کی قیادت میں سبائی تنظیم کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں فتنے کی ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے کرام کے ساتھ اپنے معروف تعاون کا طریقہ کار جاری رکھا اور وہ سمع و طاعت، مشاورت اور سب کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبوں سے سرشار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اطاعت کی انتہا کر دی۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو شاق گزرنے کے باوجود فرض کا درجہ دیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سرار کی طرف روانہ کر دیں تو میں سمع و طاعت سے کام لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے باغیوں نے ذی المروہ میں 1.5 ماہ تک پڑاؤ ڈالے رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شخصیت کو جن کا نام روایات میں نہیں ملتا باغیوں کے پاس بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی اور تاکید فرمائی، اللہ کی کتاب کو ہر معاملے میں سامنے رکھو، ناراضگی اور ملامت کے اسباب دور کرو۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ پانے کی کوشش کی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے سختی کا رویہ اختیار فرمایا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر وہ خود کہنے لگے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیامبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پیش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 5 امور پر صلح کی۔ ایک یہ کہ جلا وطن کیے جانے والے کو واپس لایا جائے گا، محروم کو عطا کیا جائے گا، مال فے پورا ادا کیا جائے گا، تقسیم میں انصاف ہوگا، امانت و قوت والے کی خدمات لی جائیں گی۔ یہ معاہدہ بھی تحریری طور پر کیا گیا کہ ابن عامر کو بصرہ واپس بھیج دیا جائے گا اور ابو موسیٰ کوفہ ہی میں رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وفد سے اسی طرح علیحدہ علیحدہ معاملات صلح طے کیے اور تمام وفود واپس چلے گئے۔ فتنہ گروں کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ صلح کے بعد تمام اہل بلاد ہنسی خوشی واپس چل دیے ہیں اور ان کے مذموم منصوبے ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک اور تخریبی منصوبہ تیار کیا جس کے نتیجے میں تمام مصالحتی معاہدے ختم ہو گئے اور ایک لامتناہی المیہ کا دروازہ کھل گیا۔ ہوا یوں کہ اہل مصر نے واپسی کے دوران ایک اونٹ سوار دیکھا۔ وہ ان کے سامنے آ تو جاتا تھا مگر پھر دور الگ تھلگ رہ جاتا تھا، جیسے وہ خود اس کوشش میں ہو کہ یہ لوگ اسے گرفتار کر لیں۔ اہل مصر نے اسے گرفتار کر لیا اور تفتیش پر پتہ چلا کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی ہے۔ انہیں اس ایلچی کے پاس سے ایک تحریر ملی۔ اس میں اہل مصر کے بارے میں لکھا تھا کہ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ تحریر پڑھ کر وہ لوگ مشتعل ہو گئے اور مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریر کی تردید فرمائی اور ان لوگوں سے کہا، تم مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کو یہاں کھڑا کرو، وہ گواہی دیں، یا میں اس اللہ کی قسم اٹھاؤں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ تحریر نہیں لکھی، نہ اس کی املا کرائی، نہ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے۔ ایسا آدمی جو بالکل سچا اور کھرا ہو، اگر اس کی طرف کوئی نامعقول تحریر منسوب کی جائے تو لوگ اس تحریر کا ہرگز یقین نہیں کرتے۔ ان سرکش منحرف باغیوں کا یہ دعویٰ کہ یہ خط عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرف سے ہے اور اس پر ان کی مہر بھی ہے، یہ تحریر ان کا ایک غلام صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر عامل مصر ابن ابی سراح کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس تحریر میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ کا انبار ہے۔
اس کی نسبت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط طور پر کی گئی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ عراقیوں کا رخ اپنے ملک کی طرف تھا اور اہل مصر جو یہ جعلی خط تھامے ہوئے تھے اپنی راہ پر تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہت دور کی مسافت ہے۔ عراقی مشرق میں اور مصری مغرب میں تھے، اس کے باوجود دونوں ایک ہی وقت میں اکٹھے کس طرح واپس آئے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کے درمیان یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ جنہوں نے جھوٹی تحریر پر مبنی خط تیار کیا، انہوں نے ایک اونٹ سوار کو کرائے پر لیا، وہ مصریوں کے سامنے بویب میں اپنا کھیل پیش کر رہا تھا، اور دوسری طرف ایک اور اونٹ سوار کرائے پر لے کر عراقیوں کے پاس گیا تاکہ انہیں بتائے کہ مصریوں نے ایک تحریر دریافت کی ہے جس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منحرف مصریوں کے قتل کا حکم بھیجا ہے۔ یہی متضاد بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لی۔ انہوں نے فرمایا، اے اہل کوفہ و بصرہ، اہل مصر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً تم نے راستے میں کچھ طے کیا ہے، پھر ہماری طرف چلے آئے۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یقین سے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یہ معاملہ مدینے میں سازش کی بنیاد پر طے ہوا ہے۔ یہ منحوس خط پہلا خط نہیں ہے کہ مجرموں نے اس میں جھوٹ باندھا ہو، بلکہ انہوں نے تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جھوٹ باندھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کا حکم دیا۔ وہ اس کی نفی کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اس اللہ کی قسم جس پر مومن ایمان لائے اور کافروں نے انکار کیا، میں نے آج کے لمحے موجود تک کوئی تحریر یا خط نہیں لکھا۔ آمش کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خط حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے تھے کہ انہوں نے باغیوں کو خط لکھا کہ وہ ان کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سب باتوں کا انکار فرماتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ان کی طرف کچھ بھی نہیں لکھا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی یہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے اہل بلاد کو خطوط لکھے کہ وہ ان کے پاس آ جائیں، کیونکہ لوگ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاسد سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں، نعوذ باللہ، اور مدینہ میں جہاد کرنا دور دراز کی سرحدوں پر جہاد سے بہتر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ ملمہ سازی اور جھوٹ پر مبنی خطوط ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین خارج کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے لکھے گئے مزعومہ خطوط جھوٹ کا پلندہ ہیں، جس کا انہوں نے واضح طور پر انکار کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب خط کی نسبت بالکل جھوٹ ہے۔ متذکرہ خط نہ انہوں نے لکھا، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا، نہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایات کے مطابق کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوط کا صریح انکار کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جھوٹ باندھنے والے یہ مجرم ہاتھ دراصل وہی ہیں جنہوں نے اول تا آخر فتنے کی آگ بھڑکائی، جس کے نتیجے میں زبردست فساد پھیل گیا۔ انہی فسادیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹی باتوں کی ترویج کی
اور انہی کے شر کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سبائیوں اور یہودیوں کی مجرمانہ سازش کا شکار صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں ہوئے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ہولناک سانحے سے شدید کلک ہوا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بعد میں آنے والی مسلمان نسلوں کو جو تاریخ ملی اس کی شکل بگاڑنے میں بھی خواہشات کے پجاریوں کی ناپرور اور خبیث باطن رکھنے والے انہی یہودیوں اور ان کے مددگاروں کا ہاتھ ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائیں، اپنی حقیقی تاریخ اور اپنی عظیم المرتبت شخصیات کو ان کی بے مثل صفات کی روشنی میں جانیں اور پہچانیں؟ کیا آج کے دور کے لکھنے والوں میں کوئی ایسا رجل رشید نہیں جو اللہ سے ڈر جائے اور ان بے گناہ اور بری الذمہ پاکیزہ نفوس پر صحیح روایات اور تاریخ کی روشنی میں تحقیقی کام کرے، حالات و واقعات کی باریک بینی سے چھان بین کرے اور صحیح نتائج سامنے لائے، تاکہ یہ امت سقوط و زوال کی بجائے عروج کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ دوستو، باغیوں کی بھڑکائی ہوئی آگ پھیلتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں مسجد میں باجماعت ادائے نماز سے روک دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مصیبت و آزمائش میں ثابت قدم اور ثابت تھے۔ ان کا قضاء و قدر پر پختہ ایمان تھا۔ وہ اس مصیبت کا حل تلاش کرتے رہے۔ کبھی تو وہ لوگوں کو مسلمان کے خون کی حرمت پر خطاب فرماتے اور احساس دلاتے کہ ناحق خون بہانا جائز نہیں۔ کبھی وہ اپنے فضائل اور اسلام کی راہ میں اپنے خدمات جلیلہ یاد دلاتے، عشرہ مبشرہ میں اپنی شمولیت کی شہادت پیش کرتے تھے۔ فی الجملہ ان کے ارشادات کا خلاصہ یہ تھا کہ جس شخص کا عمل زندگی بھر درخشاں رہا اور جسے اللہ تعالیٰ نے فضائل و محاسن کا تاج پہنایا، بھلا اس کے لیے کیوں کر ممکن ہے کہ وہ دنیا کی طمع کرے اور اسے آخرت پر ترجیح دے؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے اور امت کے مال اور خون سے کھیلے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے کرتوتوں کا انجام بھی جانتا ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بطل جلیل ہیں جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی تربیت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ کی پاک بازی کی گواہی دی۔ کیا ان کے ساتھ اس قسم کا وحشیانہ سلوک جائز ہے؟ مدینہ میں بلوائیوں اور فسادیوں کے غلبے میں شدت آ گئی۔ حق کے اکثر اوقات فسادی لوگ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر نماز بھی پڑھتے۔ جب صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ معاملہ ایسا نہیں جیسا وہ گمان کر رہے ہیں تو انہیں ڈر لگا، مبادا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ انہیں خبر مل گئی کہ باغی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ ہم آپ کا دفاع کرنے کو تیار ہیں، ہم ان باغیوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی وجہ سے قتل اور خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا اور معصوم لوگوں کا خون بہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اکابر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیے بغیر اپنے بیٹوں کو بھیجا تاکہ وہ امیر المومنین کے گھر پر پہرا دیں۔ ان میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے زخمی اٹھائے گئے
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حاتب اور مروان بن حکم بھی زخمی ہوئے۔ ان کے ساتھ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کر رہے تھے۔ مروان بن حکم نے خود اس کی شہادت دی ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتہائی قریب تھے اور اس المناک آزمائش میں سائے کی طرح ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس 500 زرہ پوش جوان ہیں، آپ اجازت دیں تاکہ میں شرپسند باغیوں کے بالمقابل آپ کا دفاع کروں۔ آپ سے ہرگز ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا جس کے نتیجے میں آپ کا خون بہانا جائز قرار پائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قدم با قدم کھڑے رہے۔ بلوائیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پانی پہنچنے سے روک دیا اور ان کے اہل خانہ کے پیاس سے مر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوائے جو ان تک نہیں پہنچ سکے۔ آب رسانی میں مزاحمت کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے متعدد قریبی رشتہ دار زخمی بھی ہو گئے، تاہم اس بلوے کے باوجود ان تک پانی پہنچا دیا گیا۔ اچانک ان ملال انگیز واقعات میں تیزی آ گئی۔ بلوائی دیواریں پھاند کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھس گئے اور انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اکثریت مسجد میں تھی۔ ان تک یہ وحشتناک خبر پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے باز پرس کی، تم لوگ ان کے گھر کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جھٹکا دیا۔ ابن زبیر اور ابن طلحہ کو برا بھلا کہا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے چلے گئے، اللہ ان ظالموں کو برباد کرے۔ پھر کہا، اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ناحق خون سے بری الذمہ ہوں، نہ میں نے انہیں شہید کیا نہ اس فعل میں کسی کو مدد دی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا جو خیر خواہی، مشاورت اور سماع و طاعت پر مبنی تھا۔ فتنے کے دوران انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی نامناسب الفاظ میں ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ اصلاح احوال چاہتے تھے۔ وہ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پر خروج کرنے والوں کے درمیان معاملات سلجھانے کی کوشش فرماتے رہے، لیکن معاملات ان کے بس سے باہر ہو گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی طے تھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آل علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رشتوں کا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان وہ بغض و عداوت اور نفرت کبھی نہیں رہی جسے دشمنان اسلام نے ایجاد کیا اور ان کی مختلف شخصیتوں کے گرد افسانے بنتے رہے۔ ہر انصاف پسند خوب روشن ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان چچا زاد بھائیوں اور دوستوں جیسا تعلق تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان کے مابین محبت و احترام اور قدر افزائی کا رشتہ تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹتے تھے
اس صورتحال میں ان کو گویا ایک ہی باپ کی اولاد اور ایک ہی دادا کے پوتے بنا دیا۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد وہ ایک ہی درخت کی شاخوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی چشمے صافی سے سیراب اور اللہ تعالیٰ کے دین حنیف کے ثمرات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ یہ وہ دین ہے جو صادق و امین، معلم و مربی، خاتم الانبیاء المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گہری دوستی تھی۔ ان کی دوستی مکہ میں ضرب المثل بن گئی۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ان کے درمیان رشتہ داریوں کا ہمیشہ تعلق رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کی شادی خاندان بنی امیہ کے ابو العاص بن الربیع اور عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ سے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پھوپھی کے نواسے ہیں جس کی جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ جڑواں ولادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عروہ بنت قریظ بن حبیب بن عبد شمس ہیں اور عروہ کی والدہ ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بنو ہاشم میں شادی کرنے والے ان کے بیٹے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیوی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر الطیار بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے شادی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری پوتی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی فاطمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنی امیہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، وہ بنی ہاشم کے علاوہ ساری اولاد آدم کے سردار صادق و امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھیں، اور ہند بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم کی زوجہ تھیں جن سے ان کا بیٹا محمد پیدا ہوا، اور لبابات بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کی شادی عباس بن علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ بعد ازاں لبابہ کے شوہر معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان بنے، اور رملہ بنت محمد بن جعفر طیار کی شادی سلیمان بن حشام بن عبد الملک اموی بعد ازاں ابو القاسم بن ولید بن عتیبہ بن ابی سفیان سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی رملہ کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے سے ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا نکاح مروان بن حکم کے پوتے سے ہوا۔ نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں آئیں اور انہی کے ہاں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی والدہ لبابہ بنت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے یہاں محض چند رشتوں کا تذکرے کے طور پر اکتفا کیا ہے۔ جو حق اور حقیقت کا خواہش مند ہو اس کے لیے اتنی آگہی بھی کافی ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں خلفائے راشدین کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کا۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے صحیح ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع و اتفاق ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع کرے تو وہ اللہ کے اس فرمان کی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس بات کے باوجود کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اسے ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے، تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو بھی اچھے طریقے پر ان کا پیروکار ہو۔ ایوب سختیانی نے اسی مناسبت سے بہت خوب کہا ہے، فرماتے ہیں، جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے ہدایت کا راستہ واضح کیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوا، اور جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس شخص نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اچھی بات کہی وہ نفاق سے بری الذمہ ہے۔ دوستو، اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے واضح دلائل پیش کیے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر خلفائے راشدین کے ساتھ کتنے خوشگوار تعلقات تھے۔ اسی طرح کے چند دلائل اور بھی سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دوران ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں انبیاء اور رسل کے بعد اہل جنت کے ادھیڑ عمر افراد اور جوانوں کے سردار ہیں۔ سعید بن غفلہ سے روایت ہے کہ میں گمراہ لوگوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب اسلوب میں بات کر رہے تھے۔ میں سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، امیر المومنین، میں ابھی کچھ لوگوں کے قریب سے ہو کر آیا ہوں، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں نرم رویہ اختیار نہ کرتے تو انہیں آج ایسی جرأت نہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو ان دونوں حضرات کے بارے میں نیک تمنائیں رکھتا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے جو نیک جذبات کے علاوہ ان کے بارے میں دل میں کچھ اور چھپا کر رکھتا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے، ان کی آنکھیں نمناک تھیں، وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوئے، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ رکھی تھی، وہ اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ سفید ہو چکی ہے۔ اسی دوران لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، مختصر اور بلیغ خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 بزرگوں کا نامناسب انداز سے تذکرہ کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا میں اس سے بری الذمہ ہوں اور انہیں سزا دینے والا ہوں۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو پیدا کیا، ان دونوں بزرگوں سے متقی مومن ہی محبت کرتا ہے، فاجر و فاسق ان سے بغض رکھتا ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار تھے۔
وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اپنے کسی کام یا بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور جیسی محبت ان سے کرتے تھے ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی وفات ہوئی تو تمام مومنین ان سے خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مومنوں کو نماز پڑھائیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں 9 دن تک نمازیں پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو مومنوں نے انہیں اپنے معاملات و امور کا والی بنایا۔ لوگوں نے انہیں زکوٰۃ ادا کی، ان کی بیعت کی، نہ چاہتے ہوئے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی رہ جانے والوں میں وہ سب سے بہتر تھے، سب سے زیادہ رحیم و شفیق اور پرہیزگار تھے، عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ تھے، اسلام قبول کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے۔ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن رہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد ذمہ داری کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کچھ نے انہیں پسند کیا، کچھ نے ناپسند کیا۔ جب انہوں نے اس جہان فانی سے کوچ کیا تو ناپسند کرنے والے بھی ان سے خوش تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا راستہ اختیار فرمایا، اور ان دونوں کا راستہ اس طرح اختیار کیے رہے جیسے بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ وہ مظلوموں کے مددگار تھے۔ اللہ کی ذات عالیہ کے حوالے سے انہیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر سچائی کو جاری کر دیا، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ ان کی زبان سے کوئی فرشتہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی۔ ان کی ہجرت دین کے قیام کے لیے تھی۔ اللہ نے منافقین کے دلوں میں ان کا خوف ڈال دیا اور مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا تم لوگوں میں کوئی ان دونوں جیسا ہے؟ ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہوگا، انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہوگی، انہی سے محبت کا دم بھرنا ہوگا۔ لوگوں سنو، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ جو ان دونوں سے محبت نہیں رکھتا گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اگر آج کے بعد کوئی ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ان کی شان کے منافی بات کہتا پایا گیا تو اسے جرم افتراء پردازی کی سزا ملے گی۔ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین لوگ یہی دونوں بزرگ ہیں۔ اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے لوں۔ میں اپنے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مہربانی کا طلبگار ہوں۔ دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن عفان کے نام پر رکھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ سن بلاغت کو پہنچ رہا تھا۔ سر کے بال مینڈیوں والے تھے اور اتنے لمبے تھے کہ کندھوں تک لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ جانتا ہے، میں شک میں پڑ گیا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ پھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے نوازے، یا آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا نوجوان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ عثمان بن علی ہے۔ میں نے اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا ہے۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی
اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ میں نے دنیا جہان میں سب سے بہتر شخصیت کے نام پر بھی نام رکھا ہے۔ البتہ حسن و حسین اور محسن رضی اللہ تعالی عنہم یہ نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے۔ انہی نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے سر منڈوائے، بالوں کے ہم وزن صدقہ کیا، ان کے نام رکھے اور ختنہ کیا۔ ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مبارک زندگی میں ہوئی۔ دوستو، یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور عام و خاص کسی سے بھی مخفی نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت قریبی خصوصی تعلق تھا۔ ان حضرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے اور ان کی تعریف و تحسین فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی ظاہری و باطنی اعتبار سے دین حنیف پر استقامت سے قائم تھے۔ اگر بالفرض صورتحال اس کے برعکس تھی تو دو میں سے ایک بات لازم آتی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہی نہ تھی، یا آپ ان سے نعوذ باللہ مداحنت سے کام لے رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو، یہ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عیب لگانے کے مترادف ہے کہ نعوذ باللہ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جیسی شخصیتیں استقامت کے بعد منحرف ہو گئی تھیں تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت کے خاص کے حوالے سے رسوائی کی بات ہے، معاذ اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رافضہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کا مقصود یہ ہے کہ کہنے والا یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ برے انسان تھے، ان کے اصحاب بھی برے تھے، اگر وہ صالح ہوتے تو ان کے اصحاب بھی صالح ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں رافضی زندیقین کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، رافضیوں کے تکفیر صحابہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بات امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کے مترادف ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حکم الہی کو قائم نہیں کیا، اور اس سے شریعت کے تواتر کو ساقط کرنا لازم آتا ہے۔ اگر اس شریعت کو ہم تک پہنچانے والے ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے تو پھر سب کچھ باطل اور بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت اور اس پر ایمان پر بھی حرف آتا ہے، کیونکہ سارا دین ہم تک ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے واسطے سے ہی پہنچا ہے۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کی عیب جوئی کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اور قرآن و سنت کا سارا سرمایہ ہم تک انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے پہنچا ہے۔ ظالم نقاد قرآن و سنت کے گواہوں پر جرح کر کے قرآن و سنت ہی کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، یہ زندیق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتب شیعہ میں یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر سب و شتم کا موجد ابن سبا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر عیب تھوپنے اور تبرع کرنے کا عقیدہ ظاہر کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور آئیے دوستو، آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتے چلیں کہ خلفائے ثلاثہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بہترین تعلقات تھے۔ دوستو، سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ناقابل تردید دلائل و عملی قرائن ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دیگر خلفائے راشدین کے ساتھ ان کے تعلقات
اخوت و محبت کے جذبے سے لبریز تھے۔ ان شگفتہ تعلقات کی داستانیں زبان زدعام ہیں۔ ایسی اکثر باتیں ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، جن سے ان کی باہمی سچی محبت و مودت ظاہر ہوتی ہے۔ ان دلائل و براہین کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دختر بلند اختر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ انصاف پسند، صاحب شعور اور بے غرض انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین سے سچی محبت رکھتا ہے، وہ خلفائے اربعہ کی باہمی محبت و یگانگت کی حقیقت بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ مزت الدولہ احمد بن بویا رافضی تھا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے فوراً کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی، اپنے مال کا بہت سارا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنے غلاموں کو آزاد کیا، اپنی طرف سے کیے گئے بہت سارے مظالم کی تلافی کی۔ پھر وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اسے اپنے جرم کی سنگینی کا شدید احساس ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ روافض کے شبہات سے دھوکہ کھا کر اس نے کتنی پاک باز ہستیوں کی عزت و حرمت پر دھول پھینکی تھی۔ رافضیوں کے شیوخ نے اس صورتحال کا اثر زائل کرنے کی خاطر ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے مسلمان ائمہ کرام کی طرف من گھڑت اور جھوٹی روایات منسوب کی، جن کی روح سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ایسا دیوس بتلایا گیا جو اپنے گھر کی عزت کی مدافعت نہیں کرتا اور برائی کو اپنے گھر میں پنپنے دیتا ہے۔ کیا اسلام کی عظیم ہیرو خیبر شکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ عام عربی النسل شخص بھی اپنی اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ بنو ہاشم کے بارے میں ایسی گھناؤنی باتیں کی جائیں جو سادات العرب اور بڑے عالی نسب تھے، جمع مردی اور غیرت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بھلا وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے بارے میں اس قسم کی بدترین بات کہہ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ساری دنیا میں اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ائمہ مسلمین کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں دیگر خلفائے راشدین کے لیے ان کی زندگی میں، دور خلافت میں اور پھر وفات کے بعد بھی محبت و احترام کے تعلق کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی